أفلا يتدبرون القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن نہیں ایمان لائیں گے ہم لکا تجھ پر حتی یہاں تک کہ نرا دیکھ لیں ہم اللہ کو جہرتاً ظاہری طور پر فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تمہیں بجلی آسمانی بجلی نے کڑک نے الصاعقہ آگ نے یہ سارے معنی الصاعقہ کے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس پکڑ لیا تمہیں آگ نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے ثم پھر بعثناکم زندہ کیا تمہیں من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادل کا وانزلنا اور اتارا ہم نے علیکم تم پر المن والسلوى من و سلوى کلوا من طیبات کھاؤ حلال چیزوں میں سے طیبات کا معنی پاکیزہ پاکیزہ وہی جو حلال ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو رزق دیا ہم نے تمہیں وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنے ہی آپ پر یظلمون ظلم کرنے والے
وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القریہ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، حِطَّہ، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تمہیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ہم عنقریب زیادہ دیں گے، المحسنین، محسنوں کو۔ اب ان آیات کی تفسیر اللہ کی توفیق سے یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، مختصراً ایک بار پھر دیکھ لیں۔ اور جب کہا تم نے، اور یہ کہنے والے وہ 70 لوگ تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے منتخب کر کے لے کے گئے تھے، وہ ان کے خیرہ تھے، یعنی پڑھے لکھے سمجھدار، جن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اعتماد تھا، ان کے قوم کے بہترین 70 لوگ لے کر گئے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، یہاں اندازہ لائے بنی اسرائیل کے لوگوں کا کیا حال تھا کہ وہ اپنے بہترین لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے تورات لینے کے لیے طور پر۔ وہاں پہ اللہ کا وعدہ ہے 30 دنوں کا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 دن اور بڑھائے 40 دن کا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے تجھے، ہم اللہ کو ظاہری اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اس طرف اشارہ ہے، اور کہا تو ان 70 نے نا، لیکن یہ ساری بنی اسرائیل کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم نے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ، تم نے کہا، اے بنی اسرائیل تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، لن حرف نفی ہے، اور نؤمن مضارع ہے، اس کے اوپر یہ نصب دیتا ہے، لن نؤمن، نہیں ایمان لائیں گے ہم، لکا، تجھ پر، حتیٰ، یہ انتہاء الغایہ کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، نَرَ اللَّهَ، دیکھیں ہم اللہ کو، جہرتاً، یعنی آنکھوں سے دیکھیں، معاینتاً، اپنی آنکھوں سے ظاہری طور پہ اللہ کو دیکھیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، یہاں بھی تمہیں پکڑ لیا بجلی نے، پکڑا تو ان 70 کو تھا نا، لیکن بنی اسرائیل سب کو مخاطب کر کے کہا، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو مخاطب کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہیں پکڑ لیا الصاعقہ، بجلی نے، آسمانی بجلی نے، جس میں کڑک تھی، بجلی تھی، اور سارے کے سارے اس کڑک سے، اس بجلی سے، اس آگ سے سارے کے سارے مر گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے تم، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اور پھر تمہیں اس تمہارے مرنے کے بعد، اس موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نے نہیں پکڑا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ان کے یہ 70 آدمی ماریں گے اللہ،
ان کے اوپر رحم فرما دے، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اپنی قوم کے حق میں۔ ثم بعثناکم، ان کو مرنے کے بعد پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے گئے، اور کس لیے کیے گئے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ تو یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات کیے ان کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ جب انہوں نے ایسا مطالبہ کیا گستاخی سی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شک کا اظہار تھا، تمہارا پیغمبر ہے اور تم کہتے ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا اور ان کو پکڑ لیا، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ ثم بعثناکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر سے ان کو زندگی ملی، اور اس لیے ملی لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ لیکن وہ ایسی منحوس قوم ہے کہ شکر گزاری ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ اللہ تعالیٰ اور انعامات کا ذکر اس آیت میں کر رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ۔ اب اس سے پہلے کا ذرا منظر دیکھیں کیا تھا، کیا انعامات تھے۔ مظلوم قوم ہے، فرعون ظلم کر رہا ہے، بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو زندہ رکھ رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس ظلم سے ایسے نجات دی کہ ان کے سامنے ان کے دشمن کو غرق کیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تھی کہ نجات دی، نجات دلائی فرعون سے۔ پھر جب وہ پار گزر گئے، صحرائے سینا میں آ گئے، تو وہاں پہ اب دھوپ ہے، سایہ نہیں ہے، صحرا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیا جو دھوپ سے ان کو بچاتا تھا، صحرا کی تپش سے، گرمی سے، اور وہ بہت ہی ٹھنڈا بادل جس میں ان کو گرمی بھی نہ لگے اور دھوپ سے بھی بچے رہیں، وہ ان کے اوپر سایہ زن تھا۔ الغمام، الغمام لفظ غم سے ہے، غم وہی جو اردو میں غم، غم کیا ہوتا ہے؟ غم کا معنی ہوتا ہے چھا جانا، وہ حزن و ملال جو انسان کے اوپر چھا جاتا ہے، اس لیے اس کو غم کہا جاتا ہے۔ ایسی فکر جو انسان کے ذہن پہ چھا جاتی ہے وہ غم ہے۔ تو وہ بادل جو ان کے اوپر چھا جاتا تھا اس کو الغمام کہا گیا، الغمام یعنی بادل۔ وَظَلَّلْنَا، ظل سائے کو کہتے ہیں ذل سے، وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے، یہ نا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہے، اس میں ہم نے، عظمت ہے اللہ کی، ہم نے سایہ کیا۔ وہ بادل خود بخود نہیں آیا، ہم نے بھیجا۔ وَظَلَّلْنَا، سایہ خود بخود نہیں ہوا، ہم نے سایہ کیا۔ علیکم، تم پر، اے بنی اسرائیل، الغمام، بادلی کا جو تمہیں ڈھانپتی تھی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب وہاں پہ سایہ نہیں تھا، سایہ مل گیا۔ اب وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں تھی، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، صحرا تھا، وہاں اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، عَلَيْكُمْ، تم پر، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اب من جو ہے نا، وہ اکثر تفاسیر نے یہ لکھا کہ وہ ترنجبین تھی، ترنجبین، ترنجبین یہ اطباء حضرات جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ترنجبین،
چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں میٹھے میٹھے سے، تو بوندی سمجھ لیں، المن۔ اور اس میں مختلف اقوال ہیں۔ مجاہد کا قول یہ ہے کہ وہ جیسے درخت کے ساتھ گوند نکل آتی ہے نا، اس طرح درختوں کے ساتھ لگ جاتی تھی اور وہ اتار کے کھا لیتے تھے، اور وہ میٹھی شہد کی طرح بہت ہی مزیدار تھی، المن۔ تو وہب نے کہا، یہ علماء ہیں، کہ وہ باریک سی بڑی نفیس سی روٹی تھی جو میٹھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی، آپ کا فرمان ہے کہ وہ المن جو تھا، الکمات من المن وماؤها شفاء للعین، آپ نے فرمایا کہ وہ کھمبیاں تھیں، جیسے بارش کے بعد صحرا میں یا زمین پہ کھمبیاں اگاتی ہیں، اس طرح کی وہ کھمبیاں تھیں جس کے پانی میں شفا ہے آنکھوں کی بیماریوں کی۔ تو من جو ہے وہ ہر رات ان کے اوپر اترتا تھا اور ایسے نازل ہوتا تھا جیسے برف باری ہو رہی ہے، فوار کی صورت میں، بوندوں کی صورت میں، وہ درختوں کے اوپر لگ جاتی اور یہ صبح اٹھتی ہے اور اٹھا کے اسے کھا لیتے، اور ہر ایک بندے کے لیے ایک ایک سا، یعنی 2.5 کلو ایک بندے کے حساب سے وہ اترتی تھی، المن۔ تو یہ کھا کھا کے جب وہ اکتا گئے کہ میٹھا ہی کھاتے رہیں دے، موسیٰ اپنے رب سے کہ کوئی کرارا بھی دے وے، میٹھا کھانے کے بعد کراری چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، تو پھر یہ سلوہ اترا، المن والسلوہ۔ تو سلوہ کیا تھی؟ سلوہ پرندے تھے، سلوہ پرندے تھے اور بٹیر کی طرح کے تھے، کسی نے کہا کہ وہ بٹیر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا جھنڈ کے جھنڈ، اور وہ ان کے سامنے تیار ہو کر بھنے بنائے پکے پکائے ان کے سامنے آ جاتے اور وہ ان کو کھا لیتے۔ تو یہ المن و سلوہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا اور یہ کئی عرصہ تک چلتا رہا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ اور اس من اور سلوہ میں ان کو یہ حکم تھا کہ ذخیرہ نہیں کرنا، جتنا کھا لو باقی اللہ پھر اتار دے گا، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور خاص طور پر یوم السبت کو نہیں اترتا تھا من سلوہ، تو وہ جمعے کو اتنا سارا اکٹھا کر لیتے تھے کہ ان کا 2 دن تک چلتا رہے، کئی انہیں اس سے زیادہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیڑے پیدا کر دیے کہ جس اللہ کی نافرمانی کی کہ ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی۔ اور ایک آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ بنی اسرائیل والے ذخیرہ اندوزی نہ کرتے تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا، اس کے بعد سے خراب ہونا شروع ہوا، کھانے میں کیڑے پڑ گئے ان کے اور وہ بدبودار ہو گیا، کھانے کے قابل نہ رہا۔ علیکم المن والسلوى کلوا فکلوا من طیبات ما رزقناکم، کلو اللہ کا حکم ہے کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دیا۔ تو طیبات کا معنی پاکیزہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبائث جو ہیں وہ حرام کیے ہیں۔ طیبات کا معنی وہی یہی ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، کلو من طیبات، حلال چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی۔ تو اللہ رزق دے رہا ہے، اس پر اعتماد کرو
اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو، یہ انہیں حکم تھا، لیکن ان کا وتیرہ یہ رہا کہ جو بھی ان کو حکم ملا انہوں نے اس کے الٹ ہی کیا، کہا شکر کرو، انہوں نے ناشکری کی۔ آگے آ رہا ہے، ان کو کہا سجدہ کرو، وہ الٹے پاؤں داخل ہوئے۔ وما ظلمونا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہوئے ہیں تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سے سامری نے بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ وما ظلمونا، یہ شرک کر کے بھی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمونا، اور انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے جب اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر سارے کے سارے انسان اکٹھے ہو کر سب سے بدتر انسان کی طرح بھی ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ما نقص ذلك من ملک شیئا، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اشقى قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا، سارے کے سارے انسان اگلے پچھلے سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، ابو جہل سے بھی آگے بڑھ جائیں، فرعون سے بھی آگے بڑھ جائیں شقاوت میں، تکبر میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ یہ سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، تمہارے اعمال ہم تمہارے لیے شمار کر کے رکھتے ہیں۔ تو جو نافرمانی کرتا ہے اپنے جان پر ظلم کرتا ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رزق بند کر دیا جو من اور سلوہ اللہ تعالیٰ اتار رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی نعمت کی ناشکری کی جائے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ کا حکم تھا کہ تم شکر گزار بنو، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، انہوں نے ناشکری کی۔ اور حکم کیا تھا؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور اس بستی میں سے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہلوایا، اور حضرت موسیٰ نے کہا ان کو، لیکن اللہ نے اپنی طرف نسبت کی وَإِذْ قُلْنَا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا، اللہ کے حکم پر کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اللہ نے اسے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اس میں بستی میں رہو آرام کے ساتھ، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، وہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا کہ اس بستی میں رہو، تو یہ داخلہ ان کا وہاں پہ رہنے کے لیے تھا کہ پہلے سے آرام میں رہ رہے ہو، اب اس بستی میں رہو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت تھی ان پر۔ تو حکم یہ تھا جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے داخل ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے شہر کو فتح کر رہا ہے، تم نے صرف داخل ہونا ہے اور وہاں رہنا ہے، اور داخلے کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ سجدہ شکر بجا لانا ہے، یہ حکم تھا۔ وَادْخُلُوا، نعم، الباب سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ، اور وہ بستی جو تھی وہ بیت المقدس کی تھی۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تو اب اس ارض مقدس میں
جیسا کہ سورہ مائدہ میں اس کی تشریح ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ اور قریہ جو ہے نا، یہ لفظ اس کا معنی بستی اور اس کی جمع قرا، جیسا کہ مکہ کا ایک نام ام القرا ہے، تو قریہ سے مراد بستی جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ جو شہر ہے اس کو بستی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ان کے لیے حلال بھی تھا، فَكُلُوا مِنْهَا، کہ اس میں سے اب تمہارے لیے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس میں سے کھاؤ۔ حیث شئتم میں یہ تھا کہ جہاں سے بھی کھاؤ، کوئی ممانعت نہیں ہے، اس کے کھیتوں میں سے، درمیان میں سے، کناروں میں سے، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ رغدن، کھلا رزق ہے، واسع رغدن، جس میں یعنی رزق بھی ایسا جو پاکیزہ اور طیب ہے، جو خراب نہیں ہے۔ رغدن، کھلا رزق، کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اور صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ نے جب دروازے سے داخل ہونا ہے تو صرف اتنی بات ہے کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور وہ جو بیت المقدس کے وہاں پہ عام طور پہ جو بستی ہے اس کے گیٹ بنائے جاتے تھے تاکہ دشمن سے محفوظ رہا جائے، اور اگر حملہ آور ہو تو ان کو بند کر دیا جائے۔ ابھی بھی کئی بستیاں اس طرح کی ہیں۔ ہمارا جو شہر قصور ہے اس کی ہر بستی کے دو دو گیٹ ہیں، ایک انٹری کا اور نکلنے کا۔ اس کے اندر سائیڈوں پہ جیسے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، اس طرح دیواریں ہیں۔ تو اسی طرح کا وہ قریہ ہوگا جس کا دروازہ بھی ہے، اور جس میں سے انہوں کو حکم تھا کہ یہاں پہ آپ نے داخل ہونا ہے دن کے وقت، بغیر کسی جنگ کے، لڑائی کے۔ تمہارے لیے وہ شہر فتح ہو جائے گا، تمہارا کام اس میں صرف داخل ہونا ہے، اور حالت تمہاری یہ ہو کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کے داخل ہونا ہے، ساجدین، ہاں جی، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ، یہ مومنوں کے لیے اس میں ایک گائیڈنس بھی ہے کہ اللہ جب فتح عطا کرے تو جس شہر کو آپ نے فتح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن دکھائے فتح والے، ہماری وہ جو شکست و ریخت والا سلسلہ ختم ہو، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ایمان والے بنیں۔ تو ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے فتح و نصرت کا۔ تو یہ ادب ہے کہ تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں، عاجزی کے ساتھ۔ کسی بھی شہر میں آپ فتح کیا آپ نے کوئی ملک، تو وہاں پہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو بیت اللہ کے اندر آپ نے سجدہ شکر بجا لائے، اور 8 رکعت آپ نے وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو ان کو حکم تھا کہ سجدہ کرنا ہے اور کہنا ہے حطۃ، وقولوا حطۃ، زبان سے یہ کہنا۔ سجدہ میں انسان استغفار کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ حطۃ کا معنی یہ ہے اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ سے سجدے میں پڑھ کے یہ دعا مانگنی ہے۔ وقولوا حطۃ، تم یہ کہو گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو کے، نغفر لکم، یہ اس کا جواب ہے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری لغزشیں کوتاہیاں سب معاف ہو جائیں گی، بس اتنا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ تو انہوں نے کیا کیا، اگلی آیتوں میں آئے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کرتے، الٹے پاؤں داخل ہوئے، پہلے پیٹھ کو داخل کیا احانت کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا، یہودیوں کا وتیرہ رہا، دین کا استہزاء کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی ایسے ہنس رہے ہیں، اور اللہ کہتا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، سجدہ سر پہلے آگے کرو، سجدہ کرو زمین پہ ٹکا کے، اللہ سے مغفرت مانگو، اور انہوں نے کیا کیا، پہلے پیٹھ داخل کی الٹے پاؤں، اور حطۃ کو انہوں نے بدل دیا، کہا ہنطۃ، مذاق میں، جیسا کہ وہ کل آئے گی اس کی تفسیر۔ تو اصل بات یہ تھی کہ جب کوئی فتح ہو
تو اس میں تکبر اور غرور نہیں، وہ اللہ کی طرف سے نصرت ہوتی ہے تو فتح ہوتی ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں مکہ میں، اور آپ کا سر کجاوے کے ساتھ، اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا ہے، جھکے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ دشمن کون ہیں؟ جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگیں کی، جنہوں نے مکہ سے آپ کو نکالا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے کتنے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے چچا کو شہید کیا، اور وہ سب لوگ سامنے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے داخل ہو رہے ہیں؟ تکبر نہیں، عاجزی نہیں، اور زبان پر شکر کے کلمات ہیں. الحمدللہ الذی نصر عبدہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی. وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ كُلَّهُ وَحْدَهُ، اور جس نے شکست دی سارے لشکروں کو اس اکیلے نے. یہ اللہ کی شکر گزاری فتح کے وقت یہ تھی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہی وہ بات ہے. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، یہی بات ہے یہ. اذا جاء نصر اللہ، جب فتح آ گئی، دروازہ کھل گیا شہر کا، آپ داخل ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور اس دیکھیں آپ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تم نے اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی ہے. حطۃ میں یہی تھا، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ میں معاف فرما دے. واستغفرہ، تم مغفرت مانگو. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہی حکم ان کو تھا. وادخلوا الباب سجدا، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطۃ نغفر لکم، اور کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور معافی کے ساتھ ساتھ ہم محسنوں کو اور زیادہ دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی، یہ جو واو ہے نا، یہ استئنافیہ ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، سنزید زیادہ، عطا، مغفرت بھی عطا ہے، بخشش بھی عطا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہم عطا کریں گے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ وعدہ ہے. من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ زیادہ ہے، بخشش ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالی ایک تو گناہ سے معافی نہیں کیے، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو احسان محسن ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احسان کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں، اپنے عمل میں اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں. اور احسان کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے ایسے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ ہے محسن. اس اخلاص کے ساتھ، اس خشوع کے ساتھ جو محسن ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بخشش کے ساتھ ساتھ ان کو کئی گنا زیادہ اور اجر بھی دے گا. تو یہ ترغیب ہے احسان میں، تاکہ تم محسن بنو. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محسن بنائے، عبادات میں ہماری حسن آ جائے، جمال آ جائے. یہ احسان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.